آپ کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں میں نے ان کو بتایا, سب کو بتایا کہ بھائی میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں. باہر بیٹھ کے لگتا ہے کہ فلاں نے ٹویٹ کر دی, فلاں نے ٹی وی پہ بیان دے دیا, اس پارٹی میں بڑی پھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. 2 4 5 لوگ بات کرتے رہتے ہیں سارا وقت, شور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. فارن افیئرز کمیٹی ڈیزالو سر کر دی, اس میں معمول کی بات ہے. اس میں کل اتنے بڑے سپر اسٹار اس میں برکی کوئی صاحب بات ہیں, نہیں, کل نہیں بن جائے گی, نئے لوگ آ جائیں گے اس میں, یہ نئے لوگ آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کل ایک نئی بن جائے. سر جاننا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی محفلوں میں, دوستوں میں, آپ سب کو بھی بتایا ہوگا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میں ان کا بڑا رول تھا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ہم پھنسے ہیں, 1% رہ گیا, بس عمران خان بھی باہر آنے والے ہیں. اب آپ لوگ ڈی چوک چلے جاتے ہیں, وہ 26 نومبر ہو جاتا ہے, بشریٰ بی بی دوبارہ اندر چلے جاتی ہیں. تو یہ ساری اسٹریٹجی سر یہ کیسے بن رہی ہے, کون بنا رہا ہے, اس پہ گائیڈ کیجیے پلیز. دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں, کوئی یہ کتاب تو نہیں ہے نا کہ ایک صفحہ الٹیں گے پھر اگلا صفحہ آ جائے گا, پھر اس میں کوئی سوال دیا ہوا ہے اس کو ہم حل کریں گے. سیاست ایسے تو نہیں ہوتی نا. سیاست ایک تاریخی عمل ہے, اس میں بہت سی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں, کبھی ادھر جاتی ہیں آپ, کبھی ادھر جاتی ہیں. لیکن ہمارا نصب العین واضح ہے, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, پاکستان میں حقوق چاہتے ہیں, عوام کے لیے صوبوں کے حقوق چاہتے ہیں. اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم ٹھیک بڑھ رہے ہیں. کوئی آئیڈینٹیفائی کو ہک کر سکے ہیں. جیسے سر ایک اور چیز میں اس میں آپ نے سر میں اکثر دیکھتا ہوں بڑے زبردست طریقے سے آپ اپنا بیانیہ سر ڈیولپ کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں, لیکن آپ کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں میں نے ان کو بتایا, سب کو بتایا کہ بھائی میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں پارٹی کا, میں تو اپنی تحریک کے ساتھ ہوں اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس طرح کے حالات بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہک کر سکیں آپ, مسائل جو ہیں کہ ہک ہو جائیں, یا ان میں کوئی ڈسپلن سر آ جائے اور اس طرح کے مسائل آ رہا ہے. بالکل ہے. دیکھیں یہ باہر بیٹھ کے لگتا ہے کہ فلاں نے ٹویٹ کر دی, فلاں نے ٹی وی پہ بیان دے دیا, اس پارٹی میں بڑی پھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. 2 4 5 لوگ بات کرتے رہتے ہیں سارا وقت, شور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو نصب العین ہے واضح ہے, ہمارا لیڈر بالکل واضح ہے کہ اس نے کہاں ہمیں لے کر جانا ہے, پاکستان کو کہاں جانا چاہیے. اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو فسطائیت ہے, جو ایک نہ کرنے کی اس وقت ایک گردان ہے کہ ہم جمہوریت کو, آئین کو, عدلیہ کو نہیں چلنے دیں گے, وہ اپنی جگہ ہے. ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسی چیزیں بہت دیر پا نہیں ہوتیں. بالآخر یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں دھونس پر کھڑی ہوئی, جبر پر کھڑی ہوئی, وہ گر جاتی ہیں, ایک دم وہ زمین بوس ہوتی ہیں. فارن افیئرز کمیٹی ڈیزالو سر کر دی, اس میں معمول کی بات ہے. اس میں کل اتنے بڑے سپر اسٹار اس میں برکی کوئی صاحب بات ہیں, نہیں, کل نہیں بن جائے گی, نئے لوگ آ جائیں گے اس میں, نئے لوگ آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کل ایک نئی بن جائے, کوئی اور لوگ آ جائیں. تو یہ تو ایک پارٹی کے اندر معمول کی بات ہے. نیریٹو وائز جو سوال ہے بیسک, وہ سر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اب تک یہی بیانیہ تھا, ان کا خیال بھی تھا, اور انٹرنیشنل ڈیلیبریشنز ہوتی بھی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آئیں گے اور ڈسکشن میں عمران خان صاحب کو لے آئیں گے اور چھڑوانے میں ہیلپ کریں گے. فارن افیئر کمیٹی کا اس سٹیج پہ ڈیزالو ہونے کا مطلب جو نکالا جا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا وہ درست ہے غلط ہے, وہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں نا, فارن افیئر کی کمیٹی ان کی جو تھی, جس نے ٹرمپ صاحب کو مائل کر کے اس طرف لے کے آنا تھا, وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. نہیں, غلط بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہم ٹرمپ صاحب پہ کوئی تکیہ کیے ہوئے تھے, نہ اب ہمارا کوئی یہ انحصار ہے ان پہ. ہمارا صرف یہ تھا کہ پہلے ایک جو مخاصمانہ رویہ تھا وہ اب نہیں شاید ہوگا واشنگٹن میں. لیکن ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے, جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے, وہ پاکستان میں حاصل کرنا ہے. اس کمیٹی کو ڈسبینڈ کرنا, اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گئی یا ہم نے کوئی بین الاقوامی سطح پہ رابطے ختم کر دیے ہیں. کل کو میں یہی عرض کر رہا ہوں, عین ممکن ہے ایک اور کمیٹی بنے, اور عین ممکن ہے اس میں اسی کمیٹی کے افراد دوبارہ شامل ہوں. اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا سر, ایک گرین لائن ہوتی ہے, پرائم منسٹر نے جب بھی کسی کو کال کرنا ہے تو گرین لائن پہ کرتا ہے. آپ فرض کیجئے کہ کوئی اسی طرح کی پرابلم آ گیا, قومی سلامتی ایشو ٹائپ, اور آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. اب ان میں سے کیا عمران خان صاحب کی آپ لوگوں کو سب کو آرڈرز ہیں کہ آپ لوگوں نے جب اپنا وزڈم خود سے اپلائی کرنا ہے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا, تو دین پھر کیا کرنا ہے؟ جی وہ بالکل واضح ہدایات ہیں کہ کس, وہ کیا اگر کچھ بتا سکیں آپ؟ نہیں ہے ان کی, بالکل ہیں. ہمارے پارٹی کے اندر ادارے ہیں, کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کس نوعیت کا, یہ بالکل واضح ہے. تو پھر خان صاحب سے کیوں ملنے کی ضرورت تھی؟ وہ ضروری ہے. دیکھیں ان سے ملنا تو بہرحال ضروری ہے نا. یہ تو اگر ہم بالکل نہ مل سکیں پھر فیصلہ کرنا ناگزیر ہوتا ہے, اور ہم نے کیا نا فیصلہ, نہ جانے کا فیصلہ ان سے ملے بغیر کیا ہم نے. تو فیصلے تو ہم کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ تبھی ہوگا, اور یہ ہمارا حق ہے, عمران خان صاحب کا حق ہے کہ ہمیں ان سے ملنے دیا جائے.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کے پاس نظم موجود ہے, بالکل میکانزم موجود ہے. اب آپ نے جب عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس سر ہو گئی, اس کے بعد ہو گیا سارا جی, کرتے کرتے سر 3-4 مہینے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جی, فرض کریں آپ فائنل کال دیتے ہیں یا 3-4 کالز دیتے ہیں, الٹیمیٹم دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک سر, تو اب سڑکوں پہ آنے کے لیے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے سڑکوں پہ آئے گی؟ دیکھیں آگے کیسے کیا ہم لائے عمل ترتیب دیں گے وہ آپ دیکھیے, اس کا ابھی سے جو ہے قبل از وقت ہوگا میرا کچھ بھی کہنا. دیکھیں حالات اپنا ایک رنگ خود لیتے ہیں, کون ہمارے ساتھ کہاں کھڑا ہوگا یہ وقت بتائے گا. ہم بذات خود میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی قوت ہے, لیکن ہمارے ساتھ اور لوگ ہوں گے, یقیناً ہوں گے. نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کا لوگ آج لکھ رہے ہیں, تو ہم 3-4 مہینے آگے کا ذائچہ اگر غلط لکھ رہے ہیں, بالکل غلط لکھ رہے ہیں. آپ سے مستند بندہ اس وقت کوئی نہیں جن سے پوچھا جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. گفتگو نہیں ہے کہ کس نے کب صدر بننا ہے نہیں بننا, یہ سب تو بہت قبل از وقت کی باتیں ہیں. آگے کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, کس نوعیت کی تحریک ہوگی, یہ سب کچھ بھی مشاورت سے طے ہوگا. اور پارٹی کے اندر جو میں نام لیے بغیر آپ کے خلاف جو آوازیں اٹھ جاتی ہیں یا وہ آپ کو ٹرولنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کیا آپ کو کوئی فرق نہیں. اب دیکھتے ہیں ویسے آپ نہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, بلاک پہ رکھے ہوئے سارے, یا کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں, بات یہ ہے انسان سر بڑا ٹف میں ہوتا ہے. میں نہیں دیکھتا, کبھی کوئی مجھے بتا دے تو بتا دے, لیکن میرا اپنا وقت ان چیزوں میں صرف نہیں ہوتا. تو آپ بالکل اس کو بالکل نہیں کرتے. تو آخری ملاقات جو خان سے تھی آپ کی, اس میں کوئی ایسی بات جو آپ بتا بھی سکتے ہیں اور وہ کوئی قومی راز بھی نہیں ہے لیکن کی جا سکتی, کوئی ایسی بات جو آپ؟ جی خان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ 2 باتیں کیں. ایک یہ کہ افغانستان کے معاملات کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. ان کے دور حکومت میں 2021 میں وہ کہتے ہیں اگرچہ وہاں اشرف غنی کی حکومت تھی جو کوئی بہت پاکستان دوست حکومت نہیں تھی, وہاں ہمارے وفود گئے, اشرف غنی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آ گئی وہ عمل جاری رہا اور خطے میں ایک بڑی حد تک ایک اعتماد کی فضا تھی. اور 2021 کا اگر آپ سال دیکھیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی, معاملات سدھار کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد 2022 کے اوائل میں اور 2021 کے آخر میں تبدیلیاں کی گئیں جو خان صاحب نہیں چاہتے تھے, ان کی خواہش کے برعکس تبدیلیاں ہوئیں اور ان کے نتیجے میں وہ ایک جو توازن پیدا کیا گیا تھا, جو اعتماد کا رشتہ پیدا ہوا تھا, اس کو ٹھیس پہنچی. اور اس کے بعد یہ ٹھیس جو ہے یہ ایک خلیج میں بڑھتی چلی گئی, خلیج کے نتیجے میں ظاہر ہوئی. اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حملہ کریں, کائنیٹک ایکشن کریں, کیا کریں, اور ہماری بات جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی. اب بھی موقع ہے, جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے, ایک جرگہ جو ہے وہ کابل جائے, اس کو وفاقی حکومت کی تائید حاصل ہونی چاہیے. ہمیں گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کے ذریعے ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات کو حل کرنا ہے, افغانستان میں بھی معاملات طے کرنے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی امن لانا ہے. سندھ میں دیکھیں آپ, جس طرح ایک پانی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا, 6 نہروں کا اعلان کر دیا گیا اور سندھ کے عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا. ایک اعلان ہوا کہ یہ پتہ نہیں بھارت سے ستلج میں آئے گا, جو کہ ایک مذاقہ خیز بیان ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا منصوبہ 250-300 ارب کا صرف بھارت کی مہربانی پہ نہیں آپ بنا سکتے کہ وہ پانی چھوڑ دیا کریں گے نہروں میں آنے کے لیے. تو ایک جائز تشویش ہے اس وقت صوبہ سندھ میں. آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی شخصیت نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ درست بات ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ملک کی سلامتی اور ملک کا جو اب آگے بڑھنے کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کو جس پہ اعتبار ہے, جس جماعت پہ اعتبار ہے یا جن جماعتوں پہ اعتبار ہے, جن لیڈران پہ اعتبار ہے, اور ان میں سر فہرست عمران خان ہیں اور پی ٹی آئی ہے, ان کو موقع دیا جائے, ان کی بات کو سنا جائے. تبھی یہ خلیج جو ہے ریاست اور عوام کے بیچ وہ دور ہوگی. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ایک گرداب میں پھنسے رہیں گے. تو ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے, ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں.